بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین اکرام، رحمت کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے۔ عام طور پہ ہم رحمت کا لفظ سناتے رہتے ہیں۔ رحمت کا مفہوم وسیع تر ہے۔ اچھی اولاد کا ہونا اللہ کی رحمت، رزق کے اندر برکتوں کا آ جانا اللہ کی رحمت، گھر کے اندر اطمینان ہونا، سکون ہونا، راحت اور آرام کا ہونا اللہ کی رحمت، بیماریوں سے بچ جانا اللہ کی رحمت، تندرست اور صحت مند زندگی گزارنا اللہ کی رحمت، اولاد کا فرما بردار ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ تو غرض ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں چاشنی، مٹھاس، محبت، انس، راحت، سکون ملتا ہے، وہ سارے رحمت کے دروازے ہیں اور یہ رحمت کا معنی ہے۔ لیکن بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑی بڑی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سی وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے چینی ہے، بے آرامی ہے، بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ کہتی ہیں ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، مال آتا بھی زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ تو اصل میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہو۔ اب یہ کتوں کا پالنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ جس طرح ہم نے فرنگیوں کو دیکھا، وہ کتے کو شوق سے پالتے ہیں، ڈرامے دیکھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے اور ممی ڈیڈی ماحول کے جو پیدا ہوئے احباب ہیں وہ کتے پال رہے ہیں، گھروں کے اندر کتے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کتے کے جو جراثیم ہیں، سور کے بعد سب سے گندا ترین جانور وہ کتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کر دو۔ پھر جب لوگوں کے دلوں میں کتوں کی تھوڑی سی نفرت بیٹھ گئی، پھر آپ نے کہا سب کو رہنے دو، کالے کتے کو مار دو۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی رکھوالی والا کتا اور آپ کے بھیڑ بکریوں کی رکھوالی والا کتا اور شکار والا کتا، اس کی اجازت ہے۔ تو کتا ایک گندا ترین جانور ہے، اس کے جراثیم بڑے گندے ہوتے ہیں، بیماریاں بڑی گندی گندی اس سے لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن بعض ہمارے ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کتوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، چومتے چاٹتے بھی ہیں، مسلمان ہیں۔ کتوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، شوق ہے کتے پالنے کا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ارشاد ہے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ بھئی ہم نے ایک بڑے فریم میں تصویر سجا دی، تصویر لگی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، کیا فائدہ؟ دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں جی فلاں ہے، وہ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے مزے کے لیے ہم نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو رحمت کے فرشتوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ ساتھ کہاں سے آئے، راحت کہاں سے آئے، سکون کہاں سے آئے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جہاں جنبی آدمی ہوتا ہے۔ جنبی آدمی کسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا تو اب بغیر غسل کے وہ گھر کے اندر پھر رہا ہے۔ فرمایا اس گھر کے اندر بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ احتلام ہو گیا اور وہ سارا دن ساری رات ایسے ہی پھرتا رہا۔ ایک جنابت ہوتی ہے، اب دیکھیں ایک بندے کو رات کو احتلام ہوا یا ہم بستری یا غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بھئی رات کو وہ استنجا کرے، وضو کرے، سو جائے اور صبح اٹھ کے غسل کر لے، یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔
آپ جنبی آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنابت کی حالت میں رہ بھی سکتا ہے، لیکن پوری رات، پورا دن، رات تجھے اجازت ہے پورا دن جنابت کی حالت میں پھرنا، پھر رزق کے اڈوں پر جہاں ہم لکھتے ہیں کہ حلال رزق عین عبادت ہے، اس جگہ پہ ہم جنابت کی حالت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کمائی دکان کے اوپر ہم جنابت کی حالت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، گندے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جہاں جنبی آدمی ہوگا اور جو دیر تک نہاتا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں آتا۔ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پوری کہاں سے پڑے گی؟ راحت اور آرام اور سکون کہاں سے آئے گا؟ ہاں، بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی آؤ نماز کا وقت ہو گیا، وہ بھی کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرے جو نا وہ بدن پاک نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہوئے بھی تھوڑی سی جھجک اور شرم آنی چاہیے کہ اللہ کی پاک زمین کے اوپر میں ناپاک ہو کے پھر رہا ہوں۔ مسجد کے اندر جنبی آدمی نہیں جا سکتا، یہ حالت اتنی اچھی حالت نہیں ہوتی کہ بندہ ویسے کاٹن کا سوٹ پہن کے پھر رہا ہو، جیکٹ لگائی ہوئی ہو، ٹائی لگائی ہوئی ہو، اچھے شوز پہنے ہوئے ہو اور اندر سے ناپاک ہو، یا اندر سے انڈر ویئرز کا ناپاک ہو اور وہ کہہ رہا ہو جی میرا کپڑے پاک نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھیے گا یہ ناپاکی الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ پاکی ہے، نصف ایمان کہا گیا پاکی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ تو جب ناپاکی آئے گی پھر رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، یہ یقینی طور پہ بات ہے۔ ناپاک آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جنابت کی حالت میں، اسی طرح جس عورت کو ماہواری آئی ہوئی ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ اوپر سے دیکھ پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہے۔ اسی طرح پر مسجد میں نہیں جا سکتا جنبی آدمی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا، زبانی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں یہ جو باتیں ہیں یہ کیوں؟ یہ ناپاک آدمی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ناپاک آدمی تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر سکتے ہو لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جنابت کی حالت میں تو آپ تو قرآن مجید کو نہ تلاوت کر سکتے ہو نہ ہاتھ لگا سکتے ہو۔ ہاں جو آیات دعاؤں والی ہیں آپ دعاؤں والی آیات کی تلاوت کر سکتے ہو، بطور دعا کے، بطور قرات کے نہیں۔ تو اس لیے یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ ہم کماتے بھی ہیں لیکن ہمارے گھر میں سکون اور آرام نہیں ہے، تو اگر ان چیزوں میں سے کوئی یہ کہ میرے گھر میں کتا ہے، یا میرے گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہے، یا میرے گھر میں زیادہ تر جنابت والی حال میں کوئی رہتا ہے، تو پھر وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، پھر وہاں رحمت نہیں ہے، پھر بے چینیاں، بے سکونیاں، پھر بے اطمینانیاں، پھر جو نا وہ ٹینشنیں، اولاد کا نافرمانبردار ہونا، اور پھر حسد، کینہ، بغض، یہ ساری مین وجوہات اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا